Pakistan government has 2 concurrent action plans with a total of 34 action plan items. It has now addressed or largely addressed 30 of the items. Overall, Pakistan is making good progress on this new action plan. Pakistan has taken a number of important steps but needs to further demonstrate that investigations and prosecutions are being pursued against the senior leadership of UN designated terror groups. I thank the Pakistani government for their continued strong commitment to this process. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فیٹف کے حوالے سے۔ 3 روزہ اجلاس جو ہے پیرس میں ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے جو صدر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنا ہے۔ 3 پورٹ فولیو کے اوپر پاکستان کو کام کرنا تھا۔ 27 میں سے 26 ایک نکات تھے جس کے اوپر پاکستان نے ایکشن کرنا تھا، وہ مکمل کر لیا۔ دوسرے جو تھا وہ 34 میں سے وہ انہوں نے کہا کہ 30 کے اوپر پاکستان جو ہے وہ کام مکمل کر چکا ہے، اور باقی 7 ایک دوسرے نکات تھے جس میں سے 4 کے اوپر پاکستان کام کر چکا ہے، 3 ابھی باقی ہیں، اور ان کو دوبارہ جو ہے فروری 2022 میں ریویو کیا جائے گا۔ جون 2018 کو پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، اور اب تقریباً 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور پاکستان نے جو ہے کافی زیادہ، جیسے انہوں نے خود بھی پاکستان کی جو کاوشیں تھی، کوششیں تھی، اس کی تعریف کی ہے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، فائنینشیل جو ہے وہ قوانین کو دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف اوقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک سیاسی ان کے لیے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمیں لگ بھی یہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو پاکستان کا کردار رہا، امریکیوں کی وہاں پہ شکست، مغرب جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، افغانستان کی صورتحال پہ پاکستان پہ دباؤ جو ہے وہ اکثر ڈالا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے اور پھر ان کی اتحادیوں کے، اور یہ جو وہ ادارے ہوتے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، فیٹف وغیرہ کے اداروں کی طرف سے پھر ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے دباؤ میں رکھنا ہے، اور پاکستان سے جو ہے وہ ایک منترا ڈو مور کا جو ہوتا تھا اس حوالے سے پاکستان سے مزید کچھ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ افغانستان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اور باقی ہمارے جو سینئر حکام ہیں انہوں نے وزٹ کیا، اور وہاں کی جو صورتحال ہے اور پاکستان کا اس کے اندر جو کردار ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہے تسنیم نورانی صاحب، سابق سیکرٹری داخلہ۔ بہت شکریہ تسنیم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع، جن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جناب مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ترجمان ہیں فائنانس منسٹری کے۔ بات کا آغاز مزمل صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی مجھے یہ بتا دیجیے گا، رات کو تو ہم نے کچھ فائنانس منسٹری کی جانب سے رد عمل جو تھا اس فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ڈیسیژنز ہیں اس پہ دیکھا تھا، اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا فائنانس منسٹری کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ اچھا جی، میں پہلے تھوڑا سا ایک کلیئرٹی دے دوں کہ جون 2018 میں ہمیں 27 ایکشن پلان ملے تھے، اور 27 میں سے جیسے آپ نے خود کہا کہ 26 ہم نے پورے کر لیے، ایک اس کا پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمیں جو ہے 2021 میں 7 ملے تھے۔ اس 7 کی جو ڈیڈ لائن ہمیں دی گئی تھی وہ 2 سال دی گئی تھی، تو اس 7 میں سے ہم نے 3 جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ تو ان 7 میں سے جو 3 مکمل کر لیے تو 4 رہ گئے، اور 2018 کا 7 میں سے ہم نے 4 مکمل کر لیے، 3 رہ گئے، تو 3 یہ رہ گئے، اور جو 2018 کا ایک، کل ملا کے 4 رہ گئے ہیں۔ اور جو 34 کا جو فگر ہے وہ پہلا اور دوسرا ملا کے بھی 34 ٹوٹل ہے ہمارے۔ 34 میں سے الحمدللہ ہم نے 30 کور کر لیے۔ اور دیکھیں جی، ہمارا جو اس میں موقف یہ ہے کہ ہم جو فائنانس منسٹری کا پیور، آپ کو میں اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اور پولیٹیکل ول ہے کہ یہ جو ہے ہم نے جو ہے یہ نہیں کہنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے جو چیزیں ہیں اس کو آرڈر پہ لانا ہے، اور اس پہ ہم نے جو ہے دنیا کو پروف کر کے دکھایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بھی پاکستان جو ہے گرے لسٹ میں آیا، پھر 11 میں بلیک لسٹ کر دیا تھا، پھر جو ہے اس کو گرے لسٹ ہوا، پھر مسلم لیگ کے دور میں وائٹ لسٹ، انہوں نے گرے سے وائٹ کرایا، اور پھر وہ گرے پہ چھوڑ کے گئے۔ تو جب یہ 8-10 سال کا عمل تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم
اس کے چند کرتے تھے اور ہمیں ویور مل جاتا تھا اس کمٹمنٹ میں کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں باقی پہ کمپلائنس کریں گے، لیکن ہم نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم بار بار آ رہے تھے۔ اب یہ حکومت نے بھی یہ ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ان کو جو ہے کمپلیٹ جو ہے کریں، تاکہ جو ہے ہمارے ملک میں بھی جو ان آفیشیل جیسے کہتے ہیں بزنس ٹریڈ، ابھی جیسے اگزامپل دیتے ہیں جیسے 7 نئے نکات تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو پروفیشنلز ہیں جیسے وکیل ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، جیولرز ہیں، یہ ہوں، ان کی آپ انکم کو ریکارڈ کرنا شروع کریں، ان کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ جو ہے ان کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آئیں اور اس کا کہیں غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ پاکستان کے مفاد میں تھا، تو یہ ہم نے کیا اور اس کی ہمیں باقاعدہ اپریسیشن ملی کل، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پولیٹیکل ول بھی دکھا رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے بہت تیزی سے پروگریس کر رہے ہیں۔ تو باقی دے آر ہوپ فل کہ جو ہے فروری میں جو ہے وہ واپس ریویو کریں گے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں 2 سال کی ڈیڈ لائن دی تھی، ہم اس سے بہت پہلے، اگر آپ ہمارے نظر جو ہمارے تو اس کا جی مزمل صاحب آپ کی جی آپ نے جو جی مزمل یہی بات کی کہ ہم وی آر کمیٹڈ۔ چلیں جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے آپ نے جو آفیشیل اسپوکس پرسن ہے فائنانس منسٹری کے، ان کا تو آپ نے جو گورنمنٹ کا ایک سٹینس ہے وہ تو آپ نے سن لیا۔ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے وہ چیزوں کو روکیں اور ملک کو جو ہے وہ ایک بہتر سمت کی طرف لے کر جائیں، لیکن دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ انڈیا کے حوالے سے ہم نے ایک ڈوزیئر دیا تھا کہ کس طرح سے وہ جو ہے بلوچستان کے اندر، پاکستان کے باقی ٹی ٹی پی کو آپ دیکھ لیں، افغانستان میں انڈیا بیٹھا رہا، کس طرح سے وہ ان کو فائنینسنگ کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا۔ سارا فوکس پاکستان پہ کیوں ہے؟ ایک تو اس لیے ہے کہ آپ کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قدرتی طور پر ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ جہاں پر مختلف لوگوں کو جب سبکی ہوتی ہے تو پھر آپ کا نام لگتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو 34 نکات ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو واقعی ہمارے حق میں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں شاید ہم ان پر عمل درآمد کر نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ کہیں کہ جی ہم نے سب کو نیٹ میں لے کر آنا ہے، ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے، تمام دکانداروں سے ہم نے یہ ٹیکس لینا ہے، یہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہنے کو، لیکن ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ یہ ایسا کام ہے جو ہم اگلے 5 سال میں کریں گے یا 10 سال میں کریں گے، اور کوئی ٹائم لائن لے لینی چاہیے۔ تو جیسے آپ نے کہا بھارت نے تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو فسائل مٹیریل کی جس طریقے سے وہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ تو یہ ایک تو وہ جیسے کہ ہے نا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پوائنٹس کا ان فسانوں میں ذکر نہیں ہے جن کو اصل میں جن کو آپ پورا کریں گے تو یہ آپ ایف اے ٹی ایف سے نکلیں گے، اور اس بات کو ابھی مجھے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خود کہہ دیا فارن منسٹر نے کہ ہمیں لگتا ہے، تو وہ تو سارا فارن منسٹر ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ڈپلومیٹک زبان استعمال کر رہے ہیں، لگتا نہیں ہے، یہ ہے ہی یہ اٹ از اے پولیٹیکل ٹول۔ تو یہ آپ اگر 34 میں سے 40 بھی کر دیں، آپ نہیں نکلنے کے گرے لسٹ سے جب تک کہ وہ جو انڈر دی ٹیبل پوائنٹ ہیں 5 یا 6 دیکھیں جی جن صاحب، دیکھیں پینڈورا کے اوپر کل کی پریس کانفرنس میں تھوڑی بہت انہوں نے بات کی، اس سے پہلے پیناما پیپرز آئے تھے، اس سے پہلے دنیا کے اندر لوگ جو ہیں زیادہ غریب ممالک سے پیسہ جو ہے وہ یورپ کے ممالک میں جا کے جمع کرتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں، وہاں جا کے بزنسز کرتے ہیں، پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ کبھی کسی سے انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ پیسہ جو ہے اس کی سورس کیا ہے، کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ویلکم، آپ لائیں اور ہمیں جو ہے ہمارے اکانومی کو آپ اسٹرینتھن کریں۔ یہ تو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں نا لاجک کی، یا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں فیئر پلے کی، یا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، تو بہت ہمارے ساتھ ایک تجربہ کار کونا مشق بیٹھے ہیں ڈپلومیٹ، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان چیزوں کا ورلڈ پالیٹکس میں، یا اور آپ بھی جانتے ہوں گے، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، امریکہ نے ابھی ریویو کرنا ہے اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ، اور وہ ابھی تو اس نے سخت پریشر ڈالا ہوا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے، آئی ایم ایف بھی ہے، ایف اے ٹی ایف بھی ہے۔ اس کے بعد ابھی وہ جب ریویو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا انہوں نے یہی روش اختیار رکھنی ہے کہ اسی طریقے سے سختی کرتے رہیں گے، یا اس میں کوئی چینج لے کر آئیں۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ عنقریب وہ چینج لے کر آئیں گے، اس لیے کہ وہ اس علاقے کو مکمل طور پر چین اور روس کے حوالے نہیں کر سکتے، اور وہ پینترا بدل کر آئیں گے، وہ نیا چہرہ لے کر آئیں گے، وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی پولیٹیکل صاحب کوئی این جی اوز، آئی این جی اوز، اس کے لیے آئیں گے،
اور پھر خوش قسمتی یا بد قسمتی پاکستان پھر سب سے موزوں ملک ہے ان کے یہاں سے جتنی بھی وہ کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں. صاف ظاہر ہے ہم ان کو ملٹری بیس تو نہیں دیں گے, وہ کسی طریقے سے ہمیں وارہ نہیں کھاتا, لیکن باقی بیسز, اکنامک بیسز, پولیٹیکل بیسز مزید یہاں سے وہ استعمال کر سکتے ہیں. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تب ایف اے ٹی ایف کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ اس سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں. بالکل آپ نے جی, تو اس تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. تسیم نورانی صاحب, آپ کامرس منسٹری کے اندر بھی رہے, آپ ظاہر ہے کہ داخلہ میں رہے, ان ساری چیزوں جو ہیں وہ کافی سے آپ خود بھی جو ہے وہ گزرے بیسیتے بیوروکریٹ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ یہ جو جتنے بھی انہوں نے پوائنٹ گنوائے ہیں 34 جو ایف اے ٹی ایف والے کہہ رہے ہیں اس میں ہماری بھی بہتری ہے, لیکن اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کرنا مغرب اور امریکہ کی جانب سے, خاص کر جب کہ افغانستان کے اندر جب یہ تبدیلی آئی تو یہ وہاں سے معاملہ جو ہے 2008 کے بعد شروع ہوا, جب امریکی ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے, اور اب تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ ہمیں طالبان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, طالبان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہم اس کو کہیں گے یا پولیٹیکل ایکشن ٹاسک فورس ہے انٹرنیشنلی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا میں رہنا ہے. ہمارا چونکہ مقروض ملک ہے, ہم اپنے آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل ورلڈ سے انسولیٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ان کی ہر چیز جو ہے وہ ہم کو متاثر کرتی ہے, اور ان کی ہلکی سی بھی جو رنجش ہے وہ ہمارے انویسٹرز کو, ہمارے کیش فلوز کو امپیکٹ کرتی ہے. اس واسطے ہم نے اپنی لگام ان کو خود پکڑوائی ہوئی ہے, اپنی انٹرنل معیشت کو جو ہے نا ٹھیک نہ کر کے. اب جہاں تک کہ ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن کا تعلق ہے, آپ دیکھیے کہ حال ہی میں امریکہ جو ہے یہاں سے ہار کے گیا ہے, اور وہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ اس کو شک ہے کہ وہ طالبان سے اس کی دوستی ہے, اس نے ہمیں ہروایا ہے. پھر انڈیا جو ہے وہ ایک 4-5 بڑے ملکوں میں سے ہے دنیا کے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کو جو ہے بلکہ گرے لسٹ نہیں, تو ان کی تو کوشش یہی رہتی ہے کہ بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. اب جو موٹ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آرگومنٹ بنتی ہے وہ زیادہ یعنی ہمارے ٹریڈرز کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی نہیں بنتی, جو کہ قدرے بہتر ہوئی ہیں اوور دی ایئرز جب سے ایف اے ٹی ایف آیا. وہ ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ الیج کرتے ہیں کہ جناب 12 ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ پاکستان میں جو ان کے نام ہیں, جس میں سے 4-5 جو انڈیا کے متعلق ہیں, جو جن کے نام آپ کو سب کو معلوم ہے, کہ وہ ان کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں کر رہے. یعنی مقصد ان کا الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ٹائٹن کیے ہیں سکروز تو پھر اس کا کوئی منطقی انجام ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے ان میں سے مثلاً وہ تو اب بھی وہ مسعود اظہر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ حافظ سعید کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس قسم کے لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں آپ نے ان کے خلاف کارروائی بھی کر دی, عدلیہ میں ان کے کیسز بھی جاری ہیں, لیکن مزید انویسٹیگیشن کریں اور ان کو پنش کروائیں. مطلب اس طرح کی وہ ڈیمانڈز وہ پیش کرتے ہیں. اب وہ چیز جو ہے نا وہ یعنی عدالتی, وہ کہتے ہیں عدالتی کارروائی کے اندر بھی مداخلت کرے حکومت پاکستان. جی تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب انٹرنیشنل میڈیا پہ انڈیا کی یہ بات جو ہے, ظاہر ہے کہ امریکہ اس میں سپورٹر بھی ہے, اس کے ساتھ ان کی بڑی مطلب پذیرائی ملتی ہے, اور وہ انگریزی میں پھر وہ ڈپلومیٹک ورڈز میں مختلف چیزیں بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیے دوسری تشویشناک چیز یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا کہ اب کی دفعہ 2 اور ملک گرے لسٹ پہ آ گئے, اور ان میں سے جو 3 ملکوں میں سے ایک ملک جو ہمیں سپورٹ کرتا تھا بلیک لسٹ میں نہ جانے کے لیے, ٹرکی, اس کو بھی انہوں نے ڈال دیا گرے لسٹ میں. تو وہ تو اپنی جو ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی وہ تاکہ یہ کہ پاکستان کو چھوڑا نہ جائے, اور اس میں انڈیا ظاہر ہے کہ ہمارا دشمن ہے, وہ ہر طرف ہمیں وہ کرے گا. تو اب اس وقت تشویشناک چیز یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے ٹرکی کو بھی ڈالا ہے, تو اب آپ کو چائنا کے علاوہ 1-2 اور ملک تلاش کرنے پڑیں گے جو آپ کے ساتھ سٹینڈ لیں, اگر جب کسی وقت یہ سٹیج پہ جب ووٹنگ آتی ہے. کیونکہ گرے لسٹ میں رہنے کا اتنا نقصان نہیں ہے. گرے لسٹ میں لینے کا جو ہے ایک وارننگ ہے, اس سے آپ کی جو انٹرنیشنل ڈیلز ہیں یا آپ کی جو باقی جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں وہ اتنے ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں ہوتے. خدا نخواستہ بلیک لسٹ ہو تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ بڑا کرتے ہیں. سو دیر فور
यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को और ISI को, इनको सारों को बैठ के ये सोचना होगा कि क्या जो इस वक्त चाह रहे हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पे हम एग्री करें या ना करें, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज की कि हम तो एक छोटे से कॉग हैं और दुनिया पे डिपेंडेंट हैं, फंसे हुए हैं, अगर यानी हम फाइनेंशियली भी फंसे हुए हैं, डिप्लोमेटिकली भी फंसे हुए हैं, और खिते की सूरत हाल भी चैलेंजिंग है। तो उसमें हमें बड़े मतलब सोच के पांव रखने पड़ेंगे दुनिया की सियासत के अंदर। यहाँ पे नाज़रीन एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके हम बात करेंगे थोड़ी सी अफगानिस्तान के हवाले से। हमारा जो डेलीगेशन कल गया था फॉरेन मिनिस्टर की सरबराही में, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम फैटफ पे बात कर रहे थे, अभी हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। जलसा मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमारा जो डेलीगेशन वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में गया, और रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड के रूस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई इस हवाले से, और मोहम्मद सादिक साहब जो हमारे अफगानिस्तान के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके अलावा भी बाकी लोग भी वहाँ पे शरीक हुए। और 27 को तेहरान में मीटिंग होने जा रही है 6-7 ममालिक की। सो इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, डू यू थिंक कि वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन? जी, मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त लग रही है मुझे। और जितने भी ये वाकयात हो रहे हैं, ये रूस में जो कॉन्फ्रेंस हुई है और ये अभी जो गए हैं और फिर ईरान वाली जो है, ये सब खुश आइंद बातें हैं। और इसका मतलब जो रीजनल मुल्क हैं, देखें इस वक्त दुनिया के जो ममालिक हैं 3 ग्रोहों में बटे हुए हैं। एक तो वो ग्रोह है जो हर हालत में नई अफगान हुकूमत को फेल करना चाहता है, और वो कहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये क्रैश हो, कब ये इकोनॉमिक उसका वहां पर धमाका हो, कब कोई और अंदर से जो उनको मुश्किलात हैं वो बढ़ाई जाएं। तो वो तो अमेरिका है, उसके हलीफ हैं, इंडिया है, उनको तो वो उनकी जो डिमांड्स हैं अगर आप पूरी कर भी दें तो वो ऐसे ही होगा जैसे FATF की डिमांड आप पूरी कर दें। तो वो तो उसमें उसको अब वो करते रहेंगे डिमांडें, और कभी मानेंगे भी नहीं। अभी जैसे मिसाल के तौर पे ये नई हुकूमत कह रही है जी कि हमारी हुकूमत किसी न किसी हद तक इंक्लूसिव है, क्योंकि हमने उज़्बेक्स भी डाले हुए हैं, ताजिक भी डाले हुए हैं, और नूरज़ई भी हैं, और लोग भी हैं। वो कहते हैं नहीं, इलाका जो मेरे दिल में है वो लेकर आओ, उन लोगों को लेकर आओ। यानी कि ये तो नहीं अब मुमकिन के अफगान तालिबान से आप ये डिमांड करें कि अशरफ गनी को वापस लेकर आओ या करजई को डालो, या जो लोग उनके साथ 1 to 1 लड़ते रहे, ठीक है, वो उनके कबीलों से लोगों को ले सकते हैं। तो ये बात तो एक तरफ है। मेरा अपना ये ख्याल है दूसरा ग्रोह वो है जो ये सारा जहां हो रहा है, जहां रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसमें कुछ लोग तो बिल्कुल तहे दिल से इस नई हुकूमत के को खड़ा करना चाहते हैं, इसको आगे चलाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इसके बाद अगर एक पीसफुल अफगानिस्तान हो जाता है तो ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चल पड़ेगा, CPEC चल पड़ेगा, BRI और एक्सपेंड होगा, और सबको यहाँ पर फायदा होगा। तीसरा मुल्क ऑफ कोर्स है फेंसिटर्स का है, जो बैठे हैं देख रहे हैं भी तमाशा क्या होता है क्या नहीं होता। अलबत्ता ये जो ग्रोह है इसके अंदर 1-2 ममालिक थोड़े से पार्शली खुश या नाखुश हैं, नाम उनका नहीं लेते। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत के जितने दुश्मन हैं वो कहाँ पर जाके बैठे हैं, वो कौन सा मुल्क है, और बाकी और किस मुल्क को क्या तशवीश है। तो मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान चूंकि कह भी रहे हैं कि जी हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और उन्होंने किसी भी चीज़ का इनकार नहीं किया दो टोक कि जी हम ये नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि आप देखें बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं छोटी, वो कह रहे हैं जी बड़ी बच्चियां भी जाने लगेंगी, जितनी ख्वातीन जॉब पर हैं उन्होंने कहा जी वापस आ जाएंगी, जो लोग जाना चाह रहे हैं बाहर वो ऐसा ऐसा अभी भी निकल रहे हैं वहां से। तो इनका रवैया जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, और मेरा ख्याल है एमिनेबल है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो ग्रोह है जो यहाँ पर पीस चाहते हैं ममालिक, अल्टीमेटली ये जल्द या बदेर, और मुझे लगता है जल्दी ये इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे कि जी आगे चलते हैं और हम अपना काम करते हैं, बाकी दुनिया जो मर्जी करती रहे। और ये जो हमारा अभी वफ्द गया है, ये मेरा ख्याल वो मॉस्को वाली जो मीटिंग है उसके नतीजे में गया है कि वहां पर इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमें चाहिए कि हम जितनी इनकी मदद कर सकते हैं। साहब आप समझते हैं कि जी रूस जो है वो मतलब अभी तक रिलक्टेंट दिखाई दे रहा है कि जी रूस ज्यादा रिलक्टेंट है। चाइना बस चाइना की यही उनकी बड़ी सटल डिप्लोमेसी होती है, वो बिल्कुल आगे बढ़कर वो हमारे जैसे नहीं है कि भी जरा सी खुशी हुई तो खिलखिला के हंस पड़े, गम हुआ तो धाड़े मार के रोने लगे।
وہ ذرا تھوڑا سا آرام سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں, لیڈ بیک ان کا وہ ہے. تو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بات اسی طرف بڑھ رہی ہے کہ یہ گروہ الٹیمیٹلی تسلیم بھی کرے گا, لیکن تسلیم کرنے سے پہلے ہی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی جو کہ یہاں پر تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی کو موقع دیں گی, تھوڑا سا ان کی مدد کریں گی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں, اور یہ معاملہ آگے چلے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ گروہ جیت جائے گا الٹیمیٹلی, جو افغانستان میں امن چاہتا ہے, اسٹیبلٹی چاہتا ہے. بالکل صحیح ہے. تسلیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ایران کے بہت زیادہ کنسرن ہے. پچھلے فرائیڈے کو ایک واقعہ ہوا تھا کندھار کے اندر, جس میں ایک امام بارگاہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا, جس میں بتایا جاتا ہے کہ 63 لوگ جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہوئے, 92 جو ہیں ان کی زخمی ہوئے. اسی طرح کابل میں بھی ہوا, اور وہ زیادہ تر ایران کے یا جو ناردرن الائنس جس کو ہم کہتے ہیں ان کا کنسرن ہے. سو ڈو یو تھنک کہ جب تک یہ جو نیبرز ہیں, سارے نیبرز جو ہیں, وہ طالبان کے حوالے سے کوئی ان کی کلیئر پالیسی نہیں آتی, تو انٹرنیشنل ریکگنیشن ذرا مشکل ہو جائے گی طالبان کے لیے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ایک گاڈ گیون اپرچونٹی ملی ہے, سارے ملک پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا ہے. اس میں اب تھوڑی سی جو ہے ان کو منطق اور عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ریلیکسیشن ضروری ہے اصل مقصد کو اچیو کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ اب تک جو بظاہر چیزیں ہیں وہ اتنی بدلی نہیں جتنی کہ امید تھی کہ بدلیں گی. اور وہ جو مطلب یہ ہے کہ وہ اسی منطق اسی راہ پہ اس وقت میرے خیال میں چل رہے ہیں. میرا یہ اب جب تک کہ کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں آئے گی, جیسے کہ اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں کی جو خبریں ہیں وہ زیادہ کو پازیٹیو خبریں نہیں آ رہی. اگر پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کی میڈیا ایکسپرٹیز کو یہ ان کو آفر کرنا چاہیے کہ آپ کی اچھی خبریں جو ہیں وہ اچھے میڈیا پہ لائی جائیں, جو سمجھتے ہیں کہ جہاں ہو سکتا ہے بچیاں جا رہی ہیں اسکول, جہاں پر کوئی اور عورتیں کام پہ چلی گئی ہیں لیٹ سے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا بہت, تو وہ اس کو تھوڑا سا, کیونکہ ابھی تک صرف نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے. صحیح. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ٹائم گزر گیا, ابھی جتنے ہفتے گزر گئے ہیں ان کی معاشی حالت ایسی ہے کہ وہ کولیپس کر گئے ہیں, کرنے والے ہیں. تو میری تو یہ سوچ ہے کہ بھئی پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. پاکستان نے اناؤنس کیا $5 بلین کا بھی ہے, وہ ظاہر ہے کتنے عرصے کے دوران ہوگا, کافی نہیں ہے. ملک جیسے چائنا ہے, $5 بلین ہے, آئی تھنک $5 بلین کی بات کر رہے ہیں. نہیں, پاکستان کا میں نے آج سنا $5 بلین کیسے افغانستان کو دے سکتے ہیں, $5 بلین ہے میرا خیال ہے. بہرحال جو بھی ہے پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کچھ اسسٹنس دینے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ چائنا جیسا ملک ہے جس کے پاس وسائل بھی ہیں, جس کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ بھی امریکن انفلوئنس یہاں واپس نہ آئے. ٹھیک ہے کہ ان کی ساری کنڈیشنز طالبان نہیں میٹ کر رہے, ان کو میں سمجھتا ہوں کسی معاشی پیکٹ کے ساتھ آگے آنا چاہیے تاکہ یہ جو برا وقت ہے اس میں کولیپس نہ ہو جائے, کہ وہاں بالکل لالیسنس نہ ہو جائے, وہاں پر بالکل حالات ایسے, یعنی مفلسی کی طرف تو ہم جیسے پڑھتے ہیں وہ ہیں ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں رشیا اور چائنا, خاص طور پہ چائنا کو یہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ امریکہ تو چاہ رہا ہے, وہ تو بڑا ظاہر ہے جتنا وہ آرام سے وہ باتیں کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے دھکا بھی نہیں بھی دینا تو ہم صرف پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ خود ہی لڑکھڑا کے گر جائے گا. ان کا تو یہ تاثر ہے, اور یہ درست بھی ہے, کیونکہ آفٹر آل لینڈ لاک ملک ہے, پیسے چاہیے. پاکستان کی گندم کتنی دیر تک گزارا کر لیں گے, وہ یہاں سے اب ڈالر جا رہے ہیں, یہاں سے گندم جا رہی ہے, یہاں سے چیزیں جا رہی ہیں, وہاں سے سمگل ہو کے ظاہر ہے کہ ٹھیک ہو گیا ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو جب تک کہ کوئی ملک اس وقت فوری طور پہ ان کی معاشی مدد کے لیے نہیں آتا, یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. بالکل صحیح, اور چیلنجز جو ہیں وہ قائم رہیں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک اور امپورٹنٹ ناظرین ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جس طرح سے پاکستان ظاہر ہے کہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کے اوپر بھی تنقید آتی ہے مغرب کی طرف سے اور باقی جگہوں سے. کس حد تک پاکستان جو ہے وہ ایک بیلنس رکھ سکتا ہے اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے افغانستان کے وزوی؟ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. جن صاحب, پاکستان کی جو پالیسی ہے اور پاکستان جس طرح سے طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہماری چونکہ ہم نیبر ہیں, سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم رہے ہیں, ہمارے یہاں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے, اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن آئے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ ایسے پروجیکٹ کرتا ہے جیسے ہم طالبان کو ہم نے وہاں پہ جا کے بٹھا دیا ہے. تو ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک بیلنس جو ہے اس کو قائم رکھیں؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دیا ہے رانی صاحب نے کہ یہ جو ہم بہت ساری طاقتیں ہیں نا سپر پاور کی, ہمیں پتہ ہے پولیٹیکل, اکنامک, ملٹری, سب سے بڑی طاقت ان کی ہے پرسیپشن مینجمنٹ کی طاقت, کہ وہ پوری دنیا کو باور کروا سکتے ہیں کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے, بے شک وہ مشرق سے نکل رہا ہو. اور یہ آپ کے سامنے ہوا بھی ہے, میں اس کی مثالیں نہیں دیتا, آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں جو بعد میں غلط نکلی ہیں اور سب کچھ. تو ایک تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ پازیٹیو چیزیں وہاں سے نہیں نکالیں گے یہ پرابلم حل نہیں ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان اور افغانستان دونوں ایک دوسرے کے متعلق جو پالیسی ہیں اس میں بالکل آزاد نہیں رہے. کبھی ہم نے کسی کے کہنے پہ کچھ کیا, کبھی انہوں نے کسی کے کہنے پہ کچھ کیا. تو جب تک ایسا حالات رہیں گے, اور آزادی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ملتی ہے, آزادی صرف نعرے مارنے سے نہیں ہوتی, وہ تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا ہے ایکسیلنسی نے کہ آپ کو اکنامک آزادی چاہیے, انڈیپینڈنس چاہیے, تب جا کے آپ پولیٹیکلی آزاد ہوتے ہیں, تب جا کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے ہمارے تھوڑی سی چپکلشی رہی ہے افغانستان کے ساتھ, لیکن افغانستان پاکستان کے لیے کوئی باقی ملکوں جیسا ملک نہیں ہے. سرحد تو چلے ہماری ایران کے ساتھ بھی ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہے, ہماری جو باقی افینٹیز ہیں نا, جس میں ایتھنک افینٹیز ہیں, لنگوسٹک افینٹیز ہیں, اور ایون سوشل افینٹیز ہیں, معاشرتی, ہمارے کو ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کا بالکل ایسے ہی بیہیو کرتا ہے جیسے افغان بیہیو کرتے ہیں, انہی کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں, کپڑے صحیح ہے جن پہنتے ہیں, صاحب. سب لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم مطلب ایسے کیوں پیش کیا جاتا ہے جیسے مطلب طالبان اور پاکستان ہے کہ کل کو ان پہ اگر پابندیاں لگاتے ہیں تو ساتھ پاکستان کو بھی اٹیچ کر دے گا امریکہ. جی دیکھیں, پاکستان نے تو بہت بار کہا ہے کہ وی ہیو نو فیوریٹس, اور آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی کے پاس کتنی دفعہ گئے, آرمی چیف بھی, ہمارے وزیر بھی, اور وزیر اعظم بھی. اگر ہمیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی یا صرف ان سے کرنی یا کس سے کرنی, اتنے چکر لگانے کی ضرورت, بہت کوشش کی, بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے, اور آپ جو ہمارا خون بہا رہے ہو اس کو بند کرو, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ حالانکہ مجھ جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے افغانستان کو, اس کی وجوہات الگ ہیں, آج ہم ڈسکس نہیں کریں, اس کے باوجود نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی ایسا رویہ نہیں ہے, صرف بات کرنے کی حد تک. وہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی مدد نہ کی تو کولیپس ہوگا, اکنامک کولیپس ہوگا, بالکل ٹھیک ہے جن صاحب, ہوگا. تو اس میں یہ تو صحیح بات کر رہا ہے, بالکل صحیح ہے. تسلیم صاحب, جی تسلیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ایک تاثر جاتا ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ طالبان کی ڈپلومیسی کر رہا ہے, ان کے بیہاف پہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. یہ ایک تاثر جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے, بعض لوگ یہاں پہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں, لکھتے ہیں. اس کو کیسے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں, بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, انفارچونیٹلی بات تو سچی ہے اس وجہ سے کہ پاکستان کا اپنا سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے کر رہا ہے. پاکستان کوئی ٹیررزم پھیلانے کی وجہ سے نہیں کر رہا, کیونکہ اگر پاکستان افغانستان میں طالبان گورنمنٹ کولیپس کرتی ہے تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا. تو اس پاکستان کے انٹرسٹ میں تبھی تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ یار خدا کے واسطے ان کی طرف دیکھو. اور اب وہ اس واسطے کہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر طالبان حکومت قائم رہے اور کوئی اور حکومت نہ ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی حکومت وہاں پر ہے وہ اگر آپ اس کو فیل کریں گے تو اس کا امپیکٹ تو پاکستان پہ آئے گا. آلریڈی اتنا امپیکٹ آ رہا ہے, آپ کا ڈالر کے جو ڈپریسیشن اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ ہے. آپ کی امپورٹس جو ہو رہی ہیں ایکسیسو فوڈ پروڈکٹس کی, اس میں بھی آپ یعنی آپ دو ملکوں کا کھانا منگوا رہے ہیں ایک ملک میں. تو ہم پہ اتنا بڑا امپیکٹ ہے, یعنی ڈے ٹو ڈے لائف پہ ہمارے امپیکٹ ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ وزیر اعظم کے لیول پہ میں سمجھتا ہوں بیان جو ہے وہ بڑے محتاط طریقے سے دینا چاہیے.
کہ وہ درست ہے کہ ایک پرائیویٹلی بندہ کیا چیز کہہ سکتا ہے اور اصل میں کیا کہنا ہے، اور آپریشنل لیول پہ جو ہے آپ جس قسم کی جو آپ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جیسے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے شروع میں بیان دیا، اب وہ ایک ان کی جو ہے نا وہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ میں ڈیتھ جو ہوتی ہے نا اسٹیٹمنٹ، وہ سب سے اہم ہوتی ہے. جب بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو بیان دیتا ہے، تو اسی طرح پہلی جو آپ کی جو ری ایکشن ہوتی ہے نا کسی ایشو پہ، وہ ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کی، ایک اسپونٹینیس ہی ری ایکشن تھا. تو اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ اچھے ہیں. پتہ نہیں کہ طالبان جو ہے ان پہ ہمارے تعلقات اس سے کیا بہتر ہوتے ہیں، مگر وہ ایک تاثر، ایگزیجریٹڈ تاثر چلا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری فیکٹرز کی وجہ سے، ناٹ دا فیکٹر ہمارے سیلف انٹرسٹ کا. سو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ایٹ دی اسٹیٹ لیول بیانات جو ہیں وہ محتاط طریقے سے دینے چاہیے، اور آپریشنل لیول پہ جو بھی وہ کرنا چاہیں کریں. اور آپریشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں، کیونکہ اس وقت آپ 1 روپیہ بھی ان کو دیں گے تو ہو سکتا ہے 10 روپے آپ کے بچیں، جو کہ آپ کے اگر وہ کولیپس ہو گیا تو آپ کو دینے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اگر چائنا نہیں آ رہا، رشیا نہیں آ رہا، ایران نہیں آ رہا، کوئی ان ملکوں کے ساتھ ہمیں، یعنی دنیا کو تو چھوڑ دیں، ان 4 ملکوں 5 ملکوں کے ساتھ جو ارد گرد تھے ان پہ تو ہمیں لیڈرشپ کر کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ تسیم نورانی صاحب، سابق سیکرٹری داخلہ، جنرل نعیم لودھی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع، دونوں مہمان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.